اسرار کائنات میں روح سب سے بڑا راز ہے، جس کے ادراک سے انسانی عقل ہمیشہ قاصر رہی۔ فلاسفر تو کیا ہی کہتے، انبیاء علیہ السلام بھی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ روح امر الہی ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے قدیم مصریوں کے دماغ میں یہ سوالات ابھرے کہ انسان کیا ہے، کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر سال بہار میں پھول کھلتے، پھر جھڑ جاتے اور اگلی بہار میں دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں، تو انہیں خیال آیا کہ شاید حیات غیر فانی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سوچنا، پوچھنا اور ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جو کچھ انہیں معلوم ہوا وہ یا تو پتھروں پر لکھ گئے اور یا یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ مصریوں کی اس تلاش کو 3 آدمیوں نے قلم بند کیا ہے: سر اے ویلس، لارڈ لیٹن اور مشہور ڈرامہ نویس ڈوما۔ ان کی تحریریں مختلف رسائل میں شائع ہو چکی ہیں۔ چند اور ممالک مثلاً یونان، روم، ہند اور بابل میں بھی یہ تلاش جاری رہی، لیکن سلاطین وقت نے ہمیشہ اس طلب کو ناکام بنانے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ دنیائے دل میں شیخ و برہمن اور تاج و تخت کا گزر نہیں ہو سکتا، اور صاحب دل کسی چنگیز و سکندر کا اعلی کار نہیں بن سکتا۔ یورپ میں کوپرنیکس پہلا مفکر ہے جس نے 1543 میں انسان کو ایک روحانی حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کیپلر، گلیلیو، نیوٹن اور ڈارون نے بھی اس مسئلے پر کچھ نہ کچھ لکھا۔ 19ویں صدی میں اس موضوع کی طرف زیادہ توجہ ہونے لگی، چنانچہ 1874 میں سر ولیم کروکس نے ایک کتاب ریسرچ ان دی فینومینا آف اسپرچولیزم کے نام سے ایک کتاب شائع کی، جسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ فرانس کے فزیالوجسٹ ریچرڈ نے اپنی کتاب 30 ایئرز آف فزیکل ریسرچ میں عالم روح اسیر ایسٹرل ورلڈ کے وجود کا اعلان کیا۔ سر ولیم بیرٹ نے آن دا تھریش ہولڈ آف دا انسین لکھ کر لاتعداد لوگوں کو متاثر کیا۔ کہتے ہیں مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ پچھلی 2 عالمگیر جنگوں میں جو کچھ یورپ پر بیتی اس سے آپ سب آگاہ ہیں۔ مرگ و تباہی کے ان زلزلوں اور اشک و خون کے ان مہیب سیلابوں نے لاتعداد دلوں کو لرزا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے روح، جسم لطیف، دعا، کاسمک ورلڈ، حیات بعد الموت، تعلق باللہ، حقیقی مسرت اور دیگر متعلقہ مسائل پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کتابیں نکل آئیں۔ یہ کتابیں لکھنے والے توہم پرست عوام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کی اکثریت سائنس کے ڈاکٹرز، پروفیسرز اور فلاسفرز پر مشتمل تھی۔ یہ حقیقت اب تسلیم کی جا چکی ہے کہ ہمارے اس جسم خاکی کے اندر ایک اور جسم داخل ہے جو بخارات آبی سے زیادہ لطیف ہے۔ حقیقی انسان وہی ہے۔ یہ جسم خاکی فانی ہے اور روح غیر فانی۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو روح ہمارے جسم سے نکل کر ادھر ادھر گھومنے چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں جسم ایک لطیف بندھن سے باہم بندھے ہوئے ہیں، اور جب کسی حادثے یا بیماری سے یہ بندھن کٹ جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، ورنہ نیند کے بعد جسم لطیف یعنی روح جسم خاکی میں واپس آ جاتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو 2 طرح روحوں کو قبض کرتا ہے، موت کے وقت اور نیند میں۔ وہ مرنے والوں کی روحوں کو اپنے ہاں روک لیتا ہے، لیکن باقی ارواح کو ایک خاص میعاد کے لیے ان کے اجسام میں دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ اس حقیقت میں اہل فکر کے لیے کچھ اسباق موجود ہیں۔ اسی روح کو اہل فن جسم لطیف یا ایسٹرل باڈی کہتے ہیں۔ یہ مستقل اور غیر فانی ہے، اور انسانی جسم اس کی عارضی قیام گاہ ہے۔ مغربی صوفیوں کا خیال ہے کہ انسانی جسم سے مختلف رنگ کی شعاعیں نکلتی ہیں جو جسم کے ارد گرد ایک ہالہ سا بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں ہر آدمی خارج کرتا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ فرق یہ ہے کہ نیک و بد کی شعاؤں کا رنگ حسب کردار مختلف ہوتا ہے۔ موت سے عین پہلے یہ اورا یا یہ ہالہ نیلگوں مائل یا سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق ایک ماحول یا ایٹماسفیئر اپنے گرد بنا لیتا ہے۔ بدکار کا ماحول دیوار کی طرح سخت ہوتا ہے، جس سے نہ کوئی فریاد یا دعا باہر جا سکتی ہے اور نہ کاسمک ورلڈ کے عمدہ اثرات اندر آ سکتے ہیں۔ ایسا آدمی خفیہ طاقتوں کی امداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے قرآن حکیم کی اصطلاحات غشاوہ یعنی پردہ، صد یعنی دیوار
اور غلف یعنی غلاف سے مراد یہی ماحول ہو۔ اس قسم کی شعاؤں سے انکار ناممکن ہے جو کسی بھی انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہیں، کیونکہ بعض افراد کی طرف کھینچنا اور بعض سے دور بھاگنا ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے۔ یہ شعائیں جسم خاکی اور جسم لطیف دونوں سے خارج ہوتی ہیں۔ نیک کردار لوگ جسم لطیف کی شعاؤں سے دنیا کو کھینچتے ہیں اور دنیا عقیدت، ایمان اور تعظیم کے تحائف لے کر ان کے ہاں جاتی ہے۔ دوسری طرف جسمانی شعائیں بعض سفلی جذبات میں تو ہیجان پیدا کر سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ روحیں اسی دنیا سے آتی ہیں۔ کاسمک ورلڈ سے مراد ایتھر یا اسیر ہے۔ روحیں اسی دنیا سے آتی ہیں اور واپس جاتی ہیں۔ جن اور فرشتے یہیں رہتے ہیں۔ اس کے 3 طبقے بتائے جاتے ہیں۔ نچلے طبقے میں گناہگار اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ دوسرے طبقے میں متوسط درجے کے اچھے لوگ آباد ہیں۔ تیسرے طبقے میں بلند و بالا مرتبہ فلاسفرز، اولیاء اور انبیاء علیہ السلام رہتے ہیں۔ ماہرین روحانیات کے ہاں ہر حرف کا ایک خاص رنگ اور اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے۔ غیب دانوں نے حروف لکھ کر تیسری آنکھ سے دیکھا تو انہیں الف کا رنگ سرخ، بے کا نیلا، دال کا سبز اور سین کا رنگ زرد نظر آیا۔ پھر ان کے اثرات کا جائزہ لیا تو بعض الفاظ پڑھنے سے بیماریاں جاتی رہیں، بعض سے بچھو کے ڈنگ کی تکلیف غائب ہو گئی اور بعض سے سانپ تک پکڑ لیے گئے۔ اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی روحانی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے کلمات میں حیرت انگیز طاقت پائی جاتی ہے، اتنی طاقت کہ ایک صاحب دل ان سے خطرناک امراض و آلام تک دور کر سکتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی طاقت آسمانوں میں حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر وحی لانے والے جبریل علیہ السلام ہی تھے، اور اسی لیے صحائف الہامی کا ہر لفظ قوت کا ایک خزانہ ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ الہامی الفاظ ہائیلی انرجائزڈ ہوتے ہیں، اور جو لوگ تعویذات کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں وہ تعویذات کے دلائل میں یہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک تعویذ یا ٹوٹکا جس میں کوئی زبردست مقناطیسی شخصیت کسی خاص مقصد کے لیے مقناطیسی طاقت بھر دے، بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ الہامی الفاظ اور اسماء الہی میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے ورد سے ہماری پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، مثلاً رحیم، کریم، غفور، خبیر وغیرہ وغیرہ، جنہیں حسب عادت پکارا جا سکتا ہے، لیکن یہ سہولت دیگر مذاہب میں موجود نہیں۔ عیسائیوں کے پاس صرف گاڈ ہے اور ہندوؤں کے پاس صرف اوم۔ الفاظ کی یہ طاقت اصل حروف میں ہوتی ہے۔ اگر کسی لفظ کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ بات نہیں رہتی اور اثر بدل جاتا ہے۔ جو طاقت یا رحیم میں ہے وہ یا مہربان میں نہیں ہے۔ ہر لفظ ایک یونٹ یا ایٹم ہے جسے اندرونی جذبات کی بجلیاں ایندھن فراہم کرتی ہیں، اور اس کے اثرات اس عالم خاکی اور عالم لطیف یعنی کاسمک یا ایسٹرل ورلڈ دونوں میں نمودار ہوتے ہیں۔ اس کی ہلکی سی ایک مثال گالی ہے۔ گالی کسی تلوار یا توپ کا نام نہیں، بلکہ یہ چند الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن منہ سے نکلتے ہی مخاطب کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے۔ یہ آگ کہاں سے آتی ہے؟ الفاظ کے اس مجموعے سے۔ اس کی ایک اور مثال وہ کراہ یا چیخ ہے جو کسی دکھیا کے منہ سے نکل کر تمام ماحول کو بے چین کر دیتی ہے، یا وہ تقریر ہے جو کوئی آتش بیان جرنیل بے ہمت فوج کے سامنے جھاڑتا ہے اور ہر سپاہی میں اس قدر آگ بھر دیتا ہے کہ وہ موت کے سیلابوں اور طوفانوں سے بھی نہیں بجھ سکتی۔